شکر کی عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سب سے عظیم اور محبوب کتاب قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سورہ فاتحہ سے شروع فرمایا اور سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ ہی الحمدللہ کے لفظ الحمدللہ کے الفاظ سے شروع کیا۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے اور سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ ہی الحمدللہ۔ آخر کچھ تو بات ہے جو شکر کو اتنی اہمیت سے بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ صورت اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس صورت کو نہ صرف ہر نماز بلکہ ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں خدا کی حمد و تعریف ہے اور خدا تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ جنت میں کوئی عبادت بھی نہیں ہوگی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب عبادتیں ختم ہو جائیں گے، صرف عیش و عشرت ہوگی، لیکن ایک عبادت وہاں بھی رہے گی، یعنی شکر۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کے منہ سے ہر وقت حمد جاری رہے گا۔ جس طرح دنیا میں بغیر کسی ارادے اور محنت کے سانس جاری رہتا ہے، اسی طرح جنت میں بلا اختیار حمد جاری رہے گی۔ غرض جب دنیا میں عادت پڑ جائے گی کہ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں گے تو عذاب خداوندی سے نجات ملے گی، نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قوی ہوتا ہے، قرب خداوندی بڑھتا ہے اور زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آتی ہے، اپنی حالت میں قناعت کی لذت محسوس ہوتی ہے اور زندگی پرعافیت ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوا، جس کو جنات ہوا میں لے کر چلتے تھے، پرندوں کا سایہ ہوتا تھا اور کتنی ہی مخلوقات ساتھ ساتھ چلتی تھی، اسی شاہانہ آب و تاب کے ساتھ تخت سلیمانی اڑا جا رہا تھا کہ اسے دیکھ کر جنگل میں ایک لکڑہار کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، سبحان اللہ! آل داؤد کیا شان و شوکت ہے! ہوا نے فوراً یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اتارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اسی لکڑہارے کے پاس لے چلو۔ لکڑہارا تھر تھر کانپنے لگا کہ معلوم نہیں مجھ سے کیا جرم سرزد ہو گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تم نے کیا کہا تھا؟ اس بیچارے کو خوف کی وجہ سے یاد بھی نہ رہا تھا، کچھ دیر سوچ کر کہا کہ میں نے تو صرف یہی کہا تھا، سبحان اللہ! آل داؤد کی کیا شان ہے! حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے لشکر سلیمانی دے کر رشک آیا، لیکن تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ تو نے جو سبحان اللہ کہا تھا اس کے سامنے ایسے ہزاروں لشکروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تجھے معلوم بھی نہیں کہ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے تجھے کتنا اونچا مقام مل گیا ہے۔ اللہ کا شکر ایسی دولت ہے جس سے بے شمار راحتیں اور نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اور جب انسان ہر وقت شکر کرے گا تو جذبہ صبر بھی پیدا ہوگا اور تکلیف پر شکوہ شکایت نہیں کرے گا، گناہ کرتے ہوئے شرمائے گا کہ صبح سے شام تک جس کا شکر کرتا رہا ہوں اب اسی کی نافرمانی کیسے کروں۔ چنانچہ یہ بھی اس عمل کی برکت ہے کہ شکر گزار آدمی سے گناہ بہت کم سرزد ہوتے ہیں۔ حسد، حرص و ہوس اور اسراف و بخل وغیرہ کے
مہلک امراض سے نجات رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یعنی اگر تم میرا شکر کرتے رہو تو مجھے کیا غرض پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دوں۔ معلوم ہوا کہ جو ایمان والے شکر گزار ہوتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ جگہ ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس نعمت پر بھی شکر ادا کرتے جائیں گے نعمتیں بڑھتی چلے جائیں گی اور دنیا کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یقین نہ آئے تو خود تجربہ کر لیں، جو بھی یہ کام کرے گا اسے واضح طور پر یہ محسوس ہوگا کہ اس کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آ رہی ہے۔ فرمایا استغفروا ربکم، استغفروا ربکم سے دو مسئلے ثابت ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ہم سے گناہ سرزد ہوں گے، جبھی تو معافی مانگنے کا حکم دے رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو معافی کا حکم نہ دیتے۔ جس طرح شفیق باپ جب بیٹے سے کہتا ہے کہ معافی مانگو تو اس کا معاف کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، پس اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ مجھ سے معافی مانگو یہ دلیل ہے کہ وہ ہم کو معاف کرنا چاہتے ہیں، لہذا معافی مانگنے میں دیر نہ کرو۔ میرا ذوق یہ ہے کہ جس نے ایک بار بھی اخلاص سے اللہ کا نام لے لیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ ان کا نام بہت بڑا نام ہے، جس کے منہ سے ایک بار بھی محبت سے ان کا نام نکل گیا اللہ کی رحمت غیر محدود سے بعید ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیں، اور جس کا ایک آنسو اللہ کے لیے نکل گیا وہ کبھی مردود نہیں ہو سکتا، اس کا سوء خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آنسو محفوظ ہوتا ہے، اس کو بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو تلاش کر لیتی ہے کہ کبھی ہمارے لیے رویا تھا، اس کو ہم کیسے ضائع کر دیں۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، میرے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ علوم عطا فرماتے ہیں۔ یہ آیت دلیل ہے کہ ہم سے خطائیں ہوں گی، موجودہ حالت میں بھی آئندہ حالت میں بھی، لیکن ایسا کریم مالک ہے جس نے استغفروا ربکم کا حکم دے کر ہمارا حال بھی بنا دیا اور مستقبل بھی بنا دیا۔ وہ کیا شان ہے مالک کی کہ تعمیر حال اور تعمیر مستقبل دونوں کا سامان اس آیت میں اپنے کرم سے نازل فرما دیا کہ موجودہ حالت میں تم سے کوئی خطا ہو جائیں تو ہم سے معافی مانگ لو، اور اگر آئندہ بھی ہو جائیں تو نا امید نہ ہونا، ہم سے معافی مانگ لینا۔ اور یہاں رب کیوں نازل کیا کہ پالنے والے کی محبت ہوتی ہے۔ جیسے اماں ابا سے معافی کی بچوں کو جلد امید ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں رب نازل فرما کر بتا دیا کہ اپنے پالنے والے سے نا امید نہ ہونا، میں تمہارا پالنے والا ہوں اور پالنے والا جلد معاف کرتا ہے، لہٰذا مغفرت مانگتے رہو، بخشش مانگتے رہو، اور بخشش مانگنے میں مزہ بھی تو ہے، مغفرت مانگنے کا الگ مزہ ہے۔